السلام علیکم احباب، میں ہوں خرم شاہ۔ شہرت عام اور بقائے دوام کا دربار کے دوسرے حصے کے ساتھ مولانا محمد حسین آزاد کا شاندار مضمون، شاہکار مضمون۔ سامعین، پہلے پروگرام میں ہم نے مختصر مولانا آزاد پر بات کی، شہرت عام کے مرکزی خیال پر بات کی، اس کی ترتیب پر بات کی۔ ہم نے سمجھا کہ کیسے مصنف خواب دیکھ رہا ہے اور اپنے خواب میں ایک میدان میں، اور میدان سے پہاڑ پر، اور پہاڑ سے ایک محل میں جا پہنچتا ہے۔ تو آگے اب لوگوں کا داخلہ شروع ہوتا ہے۔ اب مختلف عظیم شخصیات کا جو ہے اس دربار میں داخلہ شروع ہوتا ہے، جو مختلف زمانوں اور مختلف قوموں سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو مصنف دیکھتا ہے کہ ایک تخت کو 32 پریاں اڑا کر لاتی ہیں، اس پر ایک راجہ بیٹھا ہوتا ہے، بزرگ راجہ ہوتا ہے، اور ہندو لوگ بڑی بے قراری سے آگے کو دوڑتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ مہاراجہ بکرمجیت سنگھ ہیں، اور تخت سنگھاسن بتیسی ہے، ایک کتاب ہے جو ان کے زمانے میں تخلیق ہوئی تھی۔ تو اس خدمت کی وجہ سے مصنف اس تمثیل کو پیش کرتا ہے کہ گویا وہ تخت جو ہے وہ پریاں اٹھا کر لا رہی ہیں۔ تو بکرمجیت سنگھ پہلا ایک سنسکرت کا، ہندوستان کا جو ہے وہ مہاراجہ گزرا، عظیم راجہ۔ تو اس کا جو ہے وہ داخلہ کروایا جا رہا ہے اس محل میں۔ پریاں دعا دے کر وہاں سے واپس ہو جاتی ہیں۔ پریاں کہتی ہیں جب تک سورج کا سونا اور چاند کی چاندی چمکتی ہے، نہ آپ کا منہ ہٹے گا، نہ سکہ مٹے گا۔ اس کی بھی ایک بنیادی وجہ ہے کہ چاند اور سورج جب تک گویا باقی رہیں گے۔ تو بکرمجیت سنگھ کے زمانے میں اس نے بکرمی کیلنڈر بنوایا تھا۔ تو بکرمی کیلنڈر جو ہے وہ لوگ واقف ہیں اس سے، چیت اور پھاگن جس کے مہینے ہوتے ہیں، ساون بھادو، تو یہ اس کے زمانے میں جو ہے یہ تقویم جو ہے وہ بکرمی تقویم جو ہے وہ بنائی گئی۔ تو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ وہ کس طرح علم و حکمت میں جو ہے وہ معروف تھا وہ شخص۔ اس کی اضافی معلومات سامنے اسکرین پر نظر آ رہی ہیں، جو اس کے حوالے سے، بکرمجیت کے حوالے سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، خود پڑھ سکتے ہیں، اسکرین پاس کر سکتے ہیں، بار بار دوبارہ سن سکتے ہیں۔ لیکن ہماری مجبوری ہے، اس لیے ہم آگے بڑھیں گے، چونکہ بہت سی عظیم شخصیات کا داخلہ ہونے والا ہے۔ چنانچہ 32 پریاں آتی ہیں، جناب کا تخت چھوڑتی ہیں محل کے اندر، شہرت عام اور بقائے دوام کے دربار کے اندر، اور چلی جاتی ہیں۔ اس کے بعد ایک اور راجہ کا جو ہے وہ داخلہ ہوتا ہے۔ تو یہ راجہ کے آنے پر لوگوں میں کچھ کیل و کال ہوتی ہے، کچھ شور شرابہ ہوتا ہے، چونکہ وہ جو راجہ آتا ہے وہ اپنے ساتھ 2 نوجوانوں کو، 2 اراکین دربار کو بھی ساتھ لانا چاہتا ہے، مگر وہاں دربار میں موجود لوگ کہتے ہیں کہ یہاں غرور اور تمکنت کا دخل نہیں ہے، اس دربار میں یہ کسی بادشاہ کا دربار نہیں ہے، اس لیے کسی اور کو ساتھ نہیں آنے دیا جائے گا۔ مگر وہ 32 پریاں واپس آ جاتی ہیں اور سفارش کرتی ہیں، جن کی سفارش پر اس راجہ کے ساتھ ان 2 لوگوں کو بھی اندر جانے دیا جاتا ہے۔ ایک پنڈت آگے بڑھتا ہے اور اس راجہ کے سر پر بقائے دوام کا تاج رکھتا ہے، جس میں ہیرے اور پنے کے 9 دانے ستاروں پر آنکھ مار رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ 9 دانے بھی 9 رتن مشہور ہیں، ان راجاؤں کے مشہور، جیسے اکبر بادشاہ کے بھی 9 رتن مشہور ہیں، تو اس طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ وہ راجہ بھوج تھے، اور 32 پریوں کا جھرمٹ وہی کتاب سنگھاسن بتیسی تھی جو ان کے عہد میں تصنیف ہوئی۔ گو کہ راجہ بھوج اور بکرمجیت سنگھ کے زمانے میں فرق ہے، مگر ایک علمی وراثت یا ایک وہ جو حکمرانی کے ایک طرز کی وراثت ہے، گویا وہ راجہ بھوج کے پاس آئی۔ کون سی؟ مہاراجہ بکرمجیت سنگھ والی، علم اور ادب کی خدمت کرنے والی، لوگوں کی، عوام کے لیے بہبود کا کام کرنے والی۔ تو راجہ بھوج اور اس سے پہلے بکرمجیت سنگھ کا زمانہ عوام کے لیے بہت اہم تھا، علم و ادب کے لیے بہت اہم تھا۔ تو وہ جو پنڈت سر پر تاج رکھتا ہے، یہ کالی داس شاعر ہوتا ہے۔ کالی داس شاعر بھی 9 رتنوں میں سے ایک رتن، ایک معروف رتن، یہ کس کے 9 رتنوں میں سے ہے؟ مہاراجہ بکرمجیت سنگھ کے 9 رتنوں میں سے ہے۔ اس کے باقی رتنوں کے نام بھی سامنے پیش کیے گئے ہیں۔ ایک اور راجہ بھوج کے حوالے سے بڑے مزے کی بات ہے، دلچسپ بات، آپ نے ایک محاورہ عموماً سنا ہوگا، ضرب المثل سنی ہوگی کہ کہاں راجہ بھوج کہاں گنگو تیلی۔ تو یہ بھی راجہ بھوج کی علم و حکمت اور اس کی شہرت اور اس کی بہادری کی وجہ سے یعنی میچ کیا جا رہا ہے کہ راجہ بھوج کہاں ایک عظیم شخص اور کہاں عام شخص ہو سکتا ہے۔ تو یہ بھی راجہ بھوج کی مقبولیت کی طرف اشارہ ہے۔ تو اب دربار میں داخلہ ہوا پہلا ہندوستانی لوگوں کا، اور وہ بکرمجیت سنگھ کالی داس شاعر تھا، اور ساتھ
راجہ بھوج تھے۔ راجہ بھوج کے ساتھ اس کے دو جو معروف اس کے وزراء تھے ان کا داخلہ بھی ہوتا ہے، تو اس طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ بہرحال 9 کتابیں لکھ کر فصاحت و بلاغت کو زندگی دی، تو کالی داس شاعر نے اس زمانے میں 9 کتابیں لکھی تھی۔ تو کالی داس کا ایک ڈرامہ بڑا مقبول ہے، حالانکہ کالی داس کا زمانہ بڑا پہلے ہے، آج سے 1700-1800 سال پہلے کا یہ زمانے کی بات ہو رہی ہے۔ تو شکنتلا نام سے کالی داس کا ڈرامہ مقبول ہے۔ آپ کالی داس اور ان کے حوالے سے انفرادی طور پر آپ تحقیق کر سکتے ہیں، تو ایک ایک شخص پر اگر بات کی جائے تو پورے لیکچر ایک ایک شخص پر ممکن ہے۔ چنانچہ اب آگے بڑھتے ہیں، مصنف دوسرے دروازے کی طرف دھیان کرتا ہے، تو دوسرے دروازے سے جو بھی فرش فروش اور جھاڑ فانوس سے بقعہ نور بنا ہوا تھا، یعنی اس میں سجاوٹیں، اس میں کمکمیں برقی لگے ہوئے تھے، بجلیاں روشنیاں لگی ہوئی تھیں۔ ایک جوان پیل پیکر حقیقی کی جسامت والا، اس کے ہاتھ میں بڑا بھاری قسم کا پہلوانوں کا لڑنے کا ہتھیار گرز اٹھایا ہوتا ہے اور اپنی بہادری کے نشے میں مست اندر داخل ہوتا ہے۔ اس کے سر پر جو جھنڈا ہوتا ہے وہ کیانی پھر اشارہ کرتا ہے ایرانی ان کی طرف، لوگوں کی طرف۔ پہلوانان ایرانی بھی موجود ہوتے ہیں اس کے گرد، اور درفش کاویانی کیانی بادشاہ ہیں، اور درفش کاویانی ایرانیوں کا جھنڈے کو کہا جاتا ہے، تو وہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ وہ جو پہلوان آیا ہے وہ بڑا بہادر پہلوان ہے۔ تو مورخ اور شعراء اس کے آگے ہوتے ہیں، سارے اس کی جو ہے وہ یعنی دلچسپی سے اس کو دیکھتے ہیں۔ اس نے شیر کے جبڑے کا خود پہنا ہوتا ہے، ہیلمٹ پہنا ہوتا ہے۔ بہرحال اسے فردوسی ہاتھ سے پکڑتا ہے، ایک بزرگ اور مایوس بزرگ ہوتا ہے فردوسی، وہ اسے ہاتھ سے پکڑ کر اندر لے کر جاتا ہے۔ تو اس سے اس طرف اشارہ ہے کہ فردوسی نے اس پہلوان کی مدح کی ہوئی ہے، اس کی تعریف میں کچھ لکھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے وہ اسے پہچان رہا ہے۔ بہرحال جب پتہ لگتا ہے تو یہ نوجوان ایران کا مشہور پہلوان رستم پہلوان ہوتا ہے۔ اس کی اضافی معلومات سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر۔ تو اور وہ بزرگ جو ہوتا ہے شاہنامہ لکھنے والا، دنیا کے بادشاہوں کا حال نظم کرنے والا، نظم کی صورت میں دنیا کے بادشاہوں کی تاریخ لکھنے والا جو ہے مایوس فردوسی۔ وہ مایوس کیوں ہے فردوسی ایران کا شاعر، اس پر آگے بات ہم کریں گے۔ تو آگے بڑھتے ہیں، ایران کا رستم پہلوان داخل ہوا، اس کے ساتھ فردوسی موجود ہے۔ تو ایک اور نوجوان بڑا حسین اور بہادری سے لبریز ایک بہادر آتا ہے، اس کے سر پر تاج ہوتا ہے جو اشارہ کرتا ہے کہ یہ بھی بادشاہ ہے۔ ایرانی پہلوان اس سے پہلو چراتے ہیں، بچ کر، یعنی سائیڈ مارتے ہیں، کنارہ لیتے ہیں۔ تو اس سے اور ایک اور چیز، اس کے سر پر حکمت یونانی کا نشان ہوتا ہے۔ تو اب یہ 2-3 اشارے کیے گئے ہیں، یہی تمثیلی انداز ہے اس مضمون کا۔ تو کس طرف اشارہ جا رہا ہے کہ ایرانی اس سے جان بچا رہے ہیں، اس کے ماتھے پر یونانی حکمت کا نشان ہے۔ تو بلا شبہ آگے بتائیں گے کہ یہ کون ہے۔ بہت سے مورخ اور محقق اس کو آگے لینے کے لیے بڑھتے ہیں، مگر اسے کوئی پہچان نہیں پاتا۔ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی کہانی کا کردار ہے، چونکہ اس کے بارے میں اتنی باتیں مشہور ہوتی ہیں کہ لوگ اس کی اصل اور نقل میں فرق نہیں کر پاتے۔ حقیقت اور جو باتیں مشہور ہوتی ہیں ان میں فرق نہیں کر پاتا، اس لیے لوگ اسے نہیں پہچانتے۔ فرشتہ رحمت مصنف کے کان میں کہتا ہے کہ تم چھپ کر ایک کنارے پر بیٹھو تاکہ لوگوں کی نظر تم پر نہ پڑے، اور بتایا جاتا ہے کہ یہ جو شخص نوجوان آیا ہے یہ سکندر یونانی ہے، اور حکمت یونانی کے چتر یا نشان کا مطلب یہ ہے کہ اس کا استاد ارسطو تھا، یونان کا مشہور و معروف فلسفی ارسطو۔ اس کے پیچھے ایک اور شخص داخل ہوتا ہے۔ اب اس سے بھی آپ واقف ہو گئے ہیں کہ یونانی سکندر کے آنے سے ایرانی کیوں جان بچاتے ہیں، تو ایرانیوں کو سکندر نے شکست دی تھی دارا سوم کو۔ تو ابھی اس کے بعد دارا سوم کا داخلہ ہونا ہے، ایران کے معروف بادشاہ کا، جس کو سکندر اعظم نے آ کر شکست دی تھی۔ تو دارا سوم جو ہے خاقہ منشی خاندان کا آخری یہ بادشاہ تھا۔ تو اس کے اب معروف بادشاہ تھا، یہ بھی اچھا اپنے شہرت رکھتا تھا، اپنی بہادری کی شہرت رکھتا تھا، مگر سکندر کے ہاتھوں بہرحال اسے شکست نصیب ہوئی۔ تو یہاں یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ بادشاہ جو ابھی آتا ہے، جس کے سر پر ایرانی علم کا پھریرا پارا پارا ہو رہا تھا، تو وہ اس کا جھنڈا، ملک کا جھنڈا گویا پارا پارا ہو رہا ہے، پھٹا ہوا ہے، اس سے علامت ہے کہ وہ شکست خوردہ ہے۔ تو وہ سکندر سے شرمندہ ہوتا ہے، مگر سکندر کیا کرتا ہے، اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھاتا ہے اسے۔ تو وہ دارا ایران کا بادشاہ تھا، جو دارا سوم تیسرے نمبر کا دارا بادشاہ کہلواتا تھا۔ تو اس طرح دیکھیے ایک اور عظیم شخصیات سکندر اور دارا کی، یعنی اس عظیم محل میں داخلہ کروایا گیا ہے کہ جنہوں نے اپنی پہچان، اپنا نام
اپنے ہونے کے بعد زندہ رکھا۔ پہلے ایک نوعیت کے بادشاہ آئے، راجہ آئے ہندوستان کے، اب یونان کے دوسری نوعیت کے بادشاہ آئے، ایران کے بادشاہ کا تذکرہ آیا۔ اب اس کے بعد اگلا تذکرہ بڑا ایک اور دلچسپ گروہ کا تذکرہ ہے۔ یہ گروہ ہے بعد اس کے جو شخص آیا، اگرچہ وہ سادہ وضع تھا مگر قیافہ روشن اور چہرہ فرحت روحانی سے شگفتہ نظر آتا تھا۔ یہ اب روحانی ایک شخصیت آئی ہے۔ تو جتنے لوگ اب تک آئے تھے وہ سب سے زیادہ عالی رتبہ معلوم ہوتا تھا۔ اس کے ایک سائڈ پر، ایک کنارے پر دائیں ہاتھ پر افلاطون تھا اور بائیں ہاتھ پر جالینوس تھا۔ تو افلاطون اور جالینوس کا تذکرہ آتے ہی بندہ پہچان جاتا ہے کہ یہ عظیم یونانی فلسفی سقراط ہے۔ تو سقراط کے بارے میں بھی چونکہ ہم جانتے ہیں، کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں پہچانتے ہیں، 470 سے 390 قبل مسیح اس کا زمانہ تھا۔ حضرت عیسیٰ سے بھی 400 سال پہلے، آج سے تقریباً 2400 سال پہلے گزرا۔ افلاطون اس کا بڑا لائق شاگرد تھا، اس لیے افلاطون کو دائیں ہاتھ پر بتایا جاتا ہے۔ تو سقراط کی اپنی تصانیف نہیں ہیں لیکن اس کے شاگردوں کی تصانیف ہیں۔ ساتھ جالینوس کا تذکرہ کیا جاتا ہے جو ایک بعد کا فلسفی ہے، لیکن اس نے ان یونانی فلسفیوں کے کام پر بڑا کام کیا، تحقیق کی، اس لیے ان کو بھی اسی گروہ میں شمار کیا جاتا ہے، اور یہ تین لوگ اکٹھے آتے ہیں۔ لوگ ایسا خیال کرتے ہیں کہ ارسطو اپنے استاد یعنی افلاطون سے دوسرے درجے پر بیٹھے گا۔ تو ارسطو سقراط کا شاگرد افلاطون ہوا اور افلاطون کا شاگرد ارسطو ہوا۔ ارسطو عظیم فلسفی تھا، بہت یعنی اس کو ہوشیار اور سمجھدار کہہ سکتے ہیں۔ بہت موضوعات پر ارسطو کی کتابیں ہیں جس سے آج کی دنیا بھی، مغربی دنیا بھی، عربی دنیا بھی، ساری دنیا اس سے استفادہ کرتی ہے۔ تو ارسطو نے پھر اپنا شاگرد جو ہے وہ سکندر اعظم اس کا شاگرد تھا، جو فلسفی تو نہیں تھا لیکن ایک جنگجو تھا، بادشاہ کا بیٹا تھا جس نے ایک دنیا فتح کی۔ تو یہ ایک ترتیب بڑی یعنی دلچسپ ہے دنیا کے عظیم لوگوں کی، اور اس کی وجوہات ہمیں نظر آتی ہیں کہ جو عظیم بنا وہ کیسے عظیم بنا، وہ کیوں عظیم بنا۔ تو سقراط کی نسبت سے، برکت سے ایک لڑی جو ہے وہ پوری ایک سلسلہ عظیم لوگوں کا پیدا ہوا۔ بہرحال ارسطو آتا ہے اور ارسطو کو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ افلاطون سے پیچھے بیٹھے گا چونکہ وہ اس کا شاگرد ہے، لیکن افلاطون کے کردار کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس کی شوخی اور سینہ زوری کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس کی دلچسپ معقول دلیلوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ لوگوں کو قائل کر لیتا ہے کہ آگے بیٹھنا میرا حق ہے۔ تو یہ اس کے کردار یا اس کی افلاطون سے کچھ نظریات پر یعنی اتفاق نہ کرنے والی بات ہے۔ چونکہ ایک اور بھی دلچسپ یہاں حوالہ تھا کہ افلاطون نے شاعروں اور کچھ اور لوگوں کو اپنی مثالی سلطنت سے باہر کر دیا تھا، لیکن ارسطو نے ان چیزوں کو خود پہ ڈیفینڈ کیا اور اس نظریات کا دفاع کیا۔ تو اس وجہ سے بھی افلاطون اور ارسطو کی تھوڑی چپکلش دکھائی گئی ہے، لیکن اصل زمینی حقائق کے اعتبار سے وہ شاگرد تھا اور وہ بڑا لائق شاگرد تھا افلاطون کا۔ اگلا مرحلہ آتا ہے، کچھ اور لوگ داخل ہوتے ہیں۔ یہ مسلمان حکمران ہوتے ہیں مختلف زمانوں کے، لیکن ان کے جبے، ان کے کپڑے دامن قیامت سے یعنی قیامت اپنے دامن باندھے ہوتے ہیں، یعنی دامن قیامت سے ان کے کپڑوں کا، ان کے دامن کا بندھا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے کام ایسے ہیں کہ جو جہنم میں ڈالنے والے ہیں، قیامت والے کام ہیں ان کے۔ بہرحال طبل تہی کی طرح وہ لوگ اندر سے خالی تھی، جیسے ڈھول اندر سے خالی ہوتا ہے تو ویسے وہ جو مسلمان بادشاہ آتے ہیں وہ بھی خالی ہوتے ہیں۔ چنانچہ زیادہ لوگوں کو واپس کر دیا جاتا ہے، 2 لوگوں کا انتخاب ہوتا ہے۔ یہ جو 2 لوگوں کا انتخاب ہوتا ہے یہ ہارون رشید اور مامون رشید، معروف عباسی خلیفہ ہیں، تو ان کا انتخاب ہوتا ہے۔ ان کا زمانہ 766 تا 809 ہے، خلیفہ ہارون الرشید کا زمانہ۔ تو اس کے ایک درمیان میں وقفے کے بعد مامون الرشید جو ہے وہ تخت پر فائز ہوتے ہیں۔ تو ہارون رشید ایک بڑی شخصیت ہے، ایک بڑا بہادر بھی تھے، علم و فضل میں بھی آگے تھے، مگر دوسری طرف مامون رشید ان سے کئی گنا بڑے ہوئے تھے۔ تو مامون الرشید میں کہا جاتا ہے کہ سارے عباسی بادشاہوں کی خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ بہرحال ان 2 اشخاص کے ساتھ جو ہے وہ باپ بیٹے کے ساتھ بہت سارے علماء اور فضلاء بھی اس محل میں، اس دربار میں داخل ہو جاتے ہیں، چونکہ ان کا حق بنتا ہے، معروف کچھ لوگ ایسے ہیں۔ اب ایک اور زاویے سے ایک اور مسلمان اس کا بادشاہ کا یا لیڈر کا یا رہنما کا تذکرہ ہوتا ہے، جو کہ ایک یعنی سپہ سالار یا حملہ آور طرز کا یہ بہادر نوجوان ہے، اور اپنے زمانے کا جو ہے وہ
بڑا معروف شخصیت ہے. اس کا تذکرے کی یعنی بڑی دلچسپ وجہ ہے کہ ایک ولایتی استخوان کہا جاتا ہے اسے، یعنی اس کا جسہ، اس کی ہڈیاں، اس کی بناوٹ ولایتی ہے، غیر ملک اور ولایتی لباس ہے، لیکن خون آلود کپڑے پہنے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ میدان جنگ کا بندہ ہے. ہندوستان کے بہت سے گراں بہا زیور اس کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، کچھ گلے میں ڈالے ہوتے ہیں، کچھ ہاتھ سے. تو زیورات سے فوراً ذہن جاتا ہے محمود غزنوی کی طرف کہ جس نے سومناتھ کے مندر وغیرہ پر حملے کیے اور ان کا وہ جو امیر یعنی سمجھے جاتے تھے علاقے. بہرحال بہت سے لوگ اس کو ریسیو کرنے، اس کو موصول کرنے آگے بڑھتے ہیں، مگر ایک نوجوان خوبصورت آتا ہے، آگے بڑھتا ہے. وہ محمود غزنوی کا ہاتھ پکڑ کر اس کو فردوسی کے سامنے بٹھا دیتا ہے. فردوسی کے سامنے آتا ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے سے شرمندہ ہوتے ہیں. نوجوان مسکرا کر چلا جاتا ہے. وہ نوجوان ایاز ہوتا ہے. تو ایاز کے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. اقبال کا معروف شعر ہے. تو یہ اس کا وزیر تھا، معروف وزیر محمود غزنوی کا ایاز. اور وہ جو بزرگ ہوتا ہے وہ فردوسی ہوتا ہے جس کے سامنے اسے بٹھایا جاتا ہے. اب یہاں وہ بات کلیئر ہوگی کہ مایوس کیوں ہے فردوسی. تو محمود غزنوی کے زمانے میں محمود غزنوی نے فردوسی سے یعنی اس بات پر ان کی آپس میں کمٹمنٹ ہوئی تھی کہ جب شاہ نامہ اس کی معروف اور کتاب فردوسی کی وہ مکمل کر لے گا تو محمود غزنوی اس کے بدلے اسے ایک معقول، ایک طے شدہ ایک تحفہ جو ہے وہ اسے دیں گے فردوسی کو. مگر جب فردوسی نے اپنا کام مکمل کیا تو محمود غزنوی اسے وہ جو طے شدہ تحفہ تھا یا وہ اس کا صلہ تھا وہ نہیں دے پایا، جس پر فردوسی اس سے شدید جو ہے وہ خفا ہو گیا، مایوس ہو گیا اس بات پر. اور جو کچھ اسے ملا بھی تھا محمود غزنوی کی طرف سے وہ بھی کہتے ہیں کہ اس نے اپنے غلام و نوکروں میں تقسیم کر دیا. اور اس کے بعد اس نے محمود غزنوی کی یعنی جو شاید کچھ خلاف جو ہے وہ اشعار کہے تھے. تو اس وجہ سے بھی وہ دونوں ایک دوسرے سے شرمندہ ہیں، کیونکہ دنیا میں ان دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ اچھا یا بہتر برتاؤ نہیں کیا تھا. کام چونکہ طویل ہے تو جلدی سے آگے بڑھتے ہیں، اگلی شخصیت کی طرف جاتے ہیں. ایک اور دلچسپ شخصیت کی یہاں جو ہے وہ آمد ہوتی ہے. یہ دیکھنے میں یونانی لگتا ہے لیکن چال ڈھال اس کا اسلامی ہے. نہیں، چال ڈھال اس کی یونانی ہے لیکن لباس اس کا اسلامی ہے. تو اس نوجوان کا داخلہ ہوتا ہے اور علماء اور فضلاء بڑھتے ہیں. وہ سینہ زور ہوتا ہے، یعنی اس کو جس کو سینہ زور یا اس طرح کا بتایا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسا ہنرمند شخص ہے کہ جس کو پتہ ہے کہ اس کا اپنا مقام کیا ہے اور وہ دنیا میں یعنی بڑا باشعور اور خود آشنا شخص گزرا ہے. تو یہ شخص خود چلتا ہے اور ارسطو کے سامنے بیٹھ جاتا ہے. یہ بو علی سینا تھا. تو یہ معروف جو ہے وہ بو علی سینا جو دنیائے اسلام کا معروف طبیب اور فلسفی گزرا ہے. اسے ابن سینا یا ابی سینا بھی کہا جاتا ہے. القانون طب کے حوالے سے اس کی معروف کتاب ہے جو مغربی دنیا میں سینکڑوں سال تک پڑھائی جاتی رہی ہے. تو اب بھی اس پر جو ہے وہ کام ہوتا ہے ابن سینا کی طبی جو خدمات ہیں ان پر. تو اس کے بعد ایک اگلی جو ہے وہ داخلہ ہوتا ہے ایرانی اور تورانی لوگوں کا داخلہ ہوتا ہے. یہ ایک گروہ ہوتا ہے، گروپ ہوتا ہے. تو ایرانی تورانی خوش پوش، اچھے کپڑے پہنے ہوئے اور اچھے بولتے ہوئے لوگ آتے ہیں. ان کے پاس کاغذ اور کتابیں اٹھائے ہوتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم معنی اور مصور کے شاعر ہیں. مگر کہا جاتا ہے کہ چونکہ تم معنی اور مضامین کے مصور تو ہو، معنی اور مضامین کی تصاویر تو کھینچ رکھتے ہو، مگر بے حقیقی اور بے اصل چیزوں کے تم مصور ہو. وہ جو تم پیش کرتے ہو اس سے دنیا کو فائدہ نہیں ہوتا. اس لیے اس گروہ میں سے زیادہ لوگوں کو نکال دیا جاتا ہے. یہ فارسی زبان کے شاعر شعراء ہوتے ہیں، مگر کچھ لوگوں کا انتخاب ہوتا ہے جیسے انوری، خاقانی اور ظہیر فاریانی وغیرہ. تو کچھ لوگ انتخاب کر لیے جاتے ہیں، باقی شاعر واپس نکال دیے جاتے ہیں. تو اس طرح ایک اور گروہ کا داخلہ یہاں ممکن ہو پاتا ہے.